بنگلہ دیش عام انتخابات BNP نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق BNP اتحاد نے 212 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ BNP سربراہ طارق رحمان نے ڈھاکہ اور بوگرا سے دونوں نشستیں جیت لی ہیں۔ BNP کا طارق رحمان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان۔ BNP جشن فتح نہیں منائے گی۔ ترجمان مہدی امین کے مطابق فتح کی ریلیاں نہیں نکالی جائیں گی۔ عوام ملکی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ سربراہ BNP طارق رحمان نے کہا ہے کہ منتخب ہوا تو جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلاؤں گا۔ حامی اور کارکن سے کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز نہیں کریں گے۔ کارکن نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہوں۔ جماعت اسلامی اتحاد 70 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈھاکہ سے جیت گئے۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبداللہ طاہر، حسنات عبداللہ، نور الاسلام بھی کامیاب۔ نیشنل سٹیزن پارٹی نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اسلامی آندولن پارٹی کی 2 نشستیں، بنگلہ دیش جاتیہ پارٹی نے 1 سیٹ جیتی۔ 3 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ جین زی کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے سربراہ ناہید اسلام ڈھاکہ 11 سے جیت گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ڈیسک سے حسن تنولی۔ جی حسن، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلے کہ بنگلہ دیش عام انتخابات BNP نے میدان مار لیا ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق BNP اتحاد نے 212 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ BNP سربراہ طارق رحمان نے ڈھاکہ اور بوگرا سے دونوں نشستیں جیت لی ہیں۔ BNP کا طارق رحمان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان۔ BNP جشن فتح نہیں منائے گی۔ ترجمان مہدی امین کے مطابق فتح کی ریلیاں نہیں چاہیے۔ عوام ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ سربراہ BNP طارق رحمان نے کہا ہے کہ منتخب ہوا تو جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلاؤں گا۔ حامی اور کارکن سے کسی بھی قسم کی ریلیوں یا جشن سے گریز کریں۔ کارکن نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہوں۔ جماعت اسلامی اتحاد 70 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈھاکہ سے جیت گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبداللہ طاہر، حسنات عبداللہ، نور الاسلام بھی کامیاب ہوئے۔ نیشنل سٹیزن پارٹی نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ اسلامی آندولن پارٹی کی 2 نشستیں، جبکہ جینزے کی سٹیزن پارٹی کے سربراہ ناہید اسلام ڈھاکہ 11 سے جیت گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے کہ اہم انتخابات کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات BNP نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق BNP اتحاد نے 212 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ تبدیلی کے خواہاں بنگلہ دیشی عوام نے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 60.69% رہا۔ پوسٹل بیلٹ کی شرح 80% سے زائد رہی۔ مجموعی طور پر درست ووٹنگ کی شرح 70.25% رہی۔ 12,76,95,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے۔ انتخابی بیلٹ پیپر کے ساتھ ریفرینڈم کے لیے بھی رائے شماری۔ 70% سے زائد ووٹرز نے ریفرینڈم میں اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مبصر وفد نے بھی مختلف مقامات پر انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ بنگلہ دیشی حکومت اپنی مرضی سے آئینی ترمیم نہیں کر سکے گی۔ بنگلہ دیش ریفرینڈم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرینڈم لازمی کرایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین اور ڈپٹی اسپیکر اپوزیشن سے منتخب ہوگا۔ کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑھائی جائے گی۔ صدر سزا یافتہ مجرم کو اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا جائے گا۔ 70% سے زائد ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ بنگلہ دیش کے شہر کھلنا میں BNP کے رہنما محب الزمان پولنگ سینٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے۔ BNP نے جماعت اسلامی کے کارکنان پر محب الزمان کو دھکا دینے کا الزام عائد کر دیا۔ محب الزمان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ جماعت اسلامی نے BNP کے الزامات کی تردید کر دی۔ بنگلہ دیش میں انتخابات۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے میدان مار لیا۔ BNP کے چیئرمین طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ کون ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 20 نومبر 1965 ضلع بھوگرا میں پیدا ہونے والے طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والی خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے ہیں۔ طارق رحمان نے سیاسی کریئر کا آغاز 1988 میں کیا۔
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، BNP میں مختلف ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ 2018 میں پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین اور 2026 میں والدہ کے انتقال کے بعد پارٹی چیئرمین بنے۔ 2008 میں طارق رحمان کو گرفتار کیا گیا اور علاج کی غرض سے برطانیہ جانا پڑا۔ حسینہ واجد کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی کوششوں کے باوجود وہ بنگلہ دیش واپس نہ آ سکے۔ لندن میں مقیم رہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ بیرون ملک سے ہی بنگلہ دیش کی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے۔ کئی سال جلا وطنی کے بعد طارق رحمان 25 دسمبر 2025 کو واپس آئے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے منشور میں انتخابی اصلاحات، جواب دہی، سرحدی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی جیسے ایجنڈے شامل، جو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر مبنی ہے۔